ہم وہ قوم ہے جو اپنے مقصد کو کبھی فراموش نہیں کرتی، مقصد کے لیے جیو، منزل کی طرف بڑھو، بڑھتا یہ قدم آپ کا ضرور انقلاب لائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ طریقت حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ ورعا کا ہفتہ واری مضمون، جو کہ وعظ و نصیحت کے عنوان سے ہر جمعرات کو آتا ہے، اس ہفتے کا عنوان ہے تہجد کا اہتمام، تہجد کی پابندی۔ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ نماز تہجد ہے، اللہ سے مناجات کرنے کا پرسکون وقت ہے، برائیوں کو مٹانے والا عمل ہے، اور توبہ و استغفار کرنے اور گناہوں کی معافی مانگنے کا بہترین وقت ہے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والا کام ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کا باعث ہے، جنت کے اعلیٰ محلات ملنے کا وسیلہ، دعا کی قبولیت اور اللہ کی طرف سے مغفرت پانے کا سنہری موقع ہے، ریاکاری سے نجات دلانے اور محاسبہ نفس کا ذریعہ ہے، رزق میں برکت اور فراخی پیدا کرنے والا ہے، دینی کام کرنے والوں کے لیے اللہ کی خاص مدد اور نصرت کے اترنے کا سبب ہے، سابقہ امتوں کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور اس امت کے صالحین کا شعار ہے۔ نماز تہجد اللہ کے ہاں بہت زیادہ مقبول اور نوافل میں اجر و ثواب کے لحاظ سے بلند درجہ رکھتی ہے۔ عن صخر الغامدی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لأمتی فی بکورها۔ حضرت صخر غامدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت اٹھنے میں برکت عطا فرما۔ عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انه قال علیکم بقیام اللیل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة للإثم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں چاہیے کہ رات کو قیام کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے نیک بندوں کی عادت بھی یہی تھی، یہ تمہارا اپنے رب سے قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یہ عمل تمہاری برائیوں کو مٹانے والا اور تمہیں گناہوں سے بچانے والا ہے۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنة لغرفا یرا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها فقام الیہ اعرابی فقال لمن هي یا رسول اللہ قال هي لمن اطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے شفاف کمرے ہیں کہ جن کے اندر کی طرف سے باہر کا سب کچھ نظر آتا ہے اور باہر کی طرف سے اندر کا سب کچھ نظر آتا ہے۔ ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کن کے لیے ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے تیار فرمائے ہیں جو نرم انداز میں گفتگو کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اکثر روزے رکھتے ہیں اور راتوں کو اٹھ کر نمازیں تہجد پڑھتے ہیں جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرتا ہے جو آدھی رات کو اٹھتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے اور وہ بھی نماز پڑھتی ہے، اور اگر وہ انکار کرے تو وہ اس کے چہرے پر پیاس سے پانی کے چھینٹے مارتا ہے، اور اللہ اس خاتون پر بھی نظر کرم فرماتا ہے جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتی ہے اور اپنے خاوند کو بھی تہجد کے لیے جگاتی ہے، اور اگر وہ انکار کرے تو وہ عورت پیار سے اپنے خاوند کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے۔ نماز تہجد کی کم از کم 2 رکعات ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک 8 رکعات کا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائیں اور رات کے کسی بھی وقت اٹھ کر نماز تہجد ادا کر لیں۔ سب سے بہتر رات کا درمیانی اور آخری حصہ ہے۔ تہجد کے لیے اٹھنے کا یقین ہو تو آپ عشاء کے وتر چھوڑ سکتے ہیں۔ اس صورت میں 3 رکعات وتر کو نماز تہجد کے ساتھ آخر میں پڑھیں، یوں 8 رکعات نوافل تہجد اور 3 رکعات وتر کل 11 رکعات بن جائیں گی۔ اور اگر رات کا اٹھنا یقینی نہ ہو تو وتر نماز عشاء کے ساتھ پڑھ لینا ہی بہتر ہے۔ تہجد کی نماز اپنے گھر ہی میں ادا کرنا افضل ہے۔ ہاں، اگر شاگردوں، مریدوں اور ماتحت کے لوگوں کی تربیت کی غرض سے مسجد میں ادا کرنا پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بوجہ اصلاح و تربیت زیادہ ثواب کی امید ہے۔ عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کے قائدین و اراکین اور اس سے وابستہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اس کو اپنا معمول بنائیں، کوشش کر کے رات کو جلد سو جائیں اور تہجد کے وقت اٹھ جائیں۔ شروع میں اس کے لیے اگر الارم لگا لیں تو زیادہ مناسب ہے، اس سے انسان میں مستقل مزاجی، کام میں یکسوئی اور قوت ارادی میں مزید پختگی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، نفس پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے اور انسان شیطانی وساوس سے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اخلاص کی دولت ملتی ہے اور خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی پابندی سے انسان شریعت کا پابند بن جاتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فقط والسلام، محمد الیاس گھمن، شارجہ متحدہ عرب امارات، جمعرات 26 جنوری 2017۔